نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ سورہ یاسین کے رکوع نمبر 2 کی کچھ تعلیمات حاصل کر چکے ہیں اور کچھ تعلیمات کا حصہ آج آپ کے گوشے گزار کیا جائے گا۔ ہم لوگوں نے کل کی نشست میں یہ جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے 3 پیغمبر جنہوں نے اللہ کی بستی میں حق کا پیغام دیا، لوگوں نے نہ صرف ان کی مخالفت کی بلکہ ان کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو گئے۔ حبیب نجار نامی ایک شخص تھا جو اسی بستی کا رہنے والا تھا، جو کہ دوڑتا ہوا آیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کیا اور لوگوں سے کہا کہ پیغمبروں کو قتل نہ کرو بلکہ ان کی پیروی کرو، اور وہ پتھر جو ان پیغمبروں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے، وہ سارے کے سارے حبیب نجار پر برس گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ بعد میں اس قوم کی یعنی انطاکیہ وہ بستی تھی، اس قوم نے، اس بستی والوں نے ان پیغمبروں کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس انداز سے بیان کیا، اس کو آج ہم لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم لوگ پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 28 سے آغاز کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لوگ اس رکوع کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے۔ ان کا عذاب ایک سخت چنگاڑ کے سوا یعنی ایک چیخ کے سوا اور کچھ نہ تھا، بس وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح بجھ گئے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 28 اور 29 میں کہ اس قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کی کوئی جماعت نہ آئی۔ واقعہ ہم لوگ جان چکے کہ ان لوگوں نے کیسے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان لوگوں نے ایک مفہوم کے مطابق گڑھا کھودا اور اس میں پیغمبروں کو شہید کرنے کے لیے اس میں ڈال کے ان کو رجم کرنا تھا، ان کو سنسار کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور کہ جب ان کو گڑھے میں ڈال دیں اور بعد میں ان کے اوپر اتنا پتھروں کا برساؤ کیا جائے کہ وہ ان کی جان نکل جائے، ان کی روح پرواز کر جائے۔ اور ایک مفہوم جو تھا وہ یہ تھا، ایک قول یہ تھا کہ انہوں نے آلے کے ساتھ، آری کے ساتھ ان کو درمیان سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کرنے چاہے۔ اس طریقے کا انہوں نے ظلم و ستم کرنا چاہا پیغمبروں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اس انطاکیہ کی بستی والوں نے پیغمبروں کو اور حبیب نجار جو کہ پیغمبروں کی پیروی کرنے والے تھے، جو ان پر ایمان لے آئے تھے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی بات کو وہ مان چکے تھے، تو انہوں نے شہید کر دیا انطاکیہ کے رہنے والوں نے۔ تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں اس قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کی کوئی جماعت نہیں آئی، کہ اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے۔ بلکہ اس قوم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک زور سے چیخ ماری اور اس چیخ سے ان کے دل پھٹ گئے اور ایسے ہو گئے جیسے یہ راکھ کا ڈھیر ہوں۔ یہ لوگ جب پیغمبروں کو اور حبیب نجار کو شہید کر چکے تو یہ کون سے لوگ تھے؟ یہاں پہ پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو حق کی دعوت دی گئی، جن کو دین کی دعوت دی گئی، جن کو تبلیغ کی گئی، جن کو اللہ وحدہ لا شریک ہونے کا درس دیا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات دی گئی، جن کو بت پرستی سے منع کیا گیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جواباً کیا کیا، ان کو گالیاں دی، حق دعوت دینے والوں کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کی تسلیل کرتے رہے، وہ جو کہتے تھے ان کا انکار کرتے تھے اور انہیں یہ کہتے تھے کہ تم ہماری ہی طرح کے بشر ہو۔ اسی طریقے کی کوئی سینس ڈیولپ کرنا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ دین کی بات کر رہا ہے، کوئی دین کا میسیج دے رہا ہے اور آپ یہ کہیں کہ یہ کون سا بہت
بڑا بندہ ہے، یہ ہمارے جیسا ہی تو بندہ ہے، ہم لوگ یہ سوچ کے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ لوگ یہاں پہ یہ سنیے کہ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ انطاکیہ کی بستی والوں نے بھی یہی سلوک، یہی اسلوب پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا، جس نے ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، ان کا انکار کیا اور یہ کہہ دیا کہ تم ہماری ہی طرح کے تو بشر ہو، تمہارے اندر کون سی ایسی نئی چیز ہے اور ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کی طرف سے رسول آئے ہو۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ گھروں کو واپس جانے لگے تھے، ابھی وہ گھروں کو پہنچے نہ تھے کہ راستے میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور انہوں نے ایک اس بستی میں آ کے ایک چیخ ماری، ایک چنگھاڑ کی آواز ہوئی جس کے ذریعے ان کے دل پھٹ گئے۔ وہ آواز ایسی خوفناک تھی کہ مطلب وہ ان کے دل اس کو برداشت نہیں کر سکے اور وہ راستے میں ہی ان کے دل پھٹ گیا، یعنی ان کو اپنے گھروں میں بھی جانا نصیب نہیں ہوا کہ اس طرح انہوں نے حق کی دعوت کا انکار کیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ جان لے کہ دیکھیں ہم لوگوں نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ جو حبیب نجار تھے انہوں نے کیا، ان کے الفاظ تھے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جس مرضی دروازے سے داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا اے کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں کیا ہے، کہ جو بندہ حق کی دعوت دینے والا ہے تو جو حق پر قائم رہنے والا ہوتا ہے، جو حق کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک دنیاوی زندگی میں اس کو سختی برداشت کرنی پڑی، اس کو قوم نے شہید کر دیا، بستی والوں نے اس کو شہید کر دیا، اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت والوں میں سے کیا۔ اور یہ میں یا کوئی اور بندہ نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے، یہ کلام بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ میں نے کیا طریقہ اختیار کیا، میں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک وہ گھروں میں پہنچے نہیں تھے اور ان کو راکھ بنا دیا گیا کہ جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں بے شک اس کو سختی برداشت کرنی پڑے، لیکن اس کا اخروی زندگی میں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں انجام اچھا ہے۔ اور دیکھیں یہ دنیا میں ان لوگوں نے بے شک کیا کہ ہم لوگوں نے پیغمبروں کا انکار کر دیا، ہم نے جھٹلا دیا، دیکھو ہم لوگوں نے ان کا کیا حال کیا، ہمیں دین کی دعوت دے رہا تھا، ہمیں بت پرستی سے منع کرنے آئے تھے کیا ہمارے ہی جیسے انسان ہی تھے نا، بشر ہی تھے نا، یعنی اس طرح کی باتیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے انسان جب کسی کا ہم انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات نہیں سنی، ہم نے اس کو دو چار باتیں سنا دی، اگر کسی نے ہم لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دی۔ تو یہاں اب بتایا گیا کہ ابھی وہ گھروں میں پہنچے نہیں تھے، ظلم جب پیک پہ پہنچتا ہے نا، جب وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یاسین میں ہم لوگوں کو سمجھایا کہ ان لوگوں نے بھی پیغمبروں کے اوپر سختیوں کے انبار توڑ دیے، حبیب نجار کو قتل کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا، تو پھر ابھی وہ گھروں میں پہنچے نہیں تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے گھیر لیا۔ اور اب یہاں پہ ایک یہ بھی اسلوب سمجھ لیں، یہاں قرآن پاک ہم سے کیا بات فرما رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیجے، لیکن قرآن پاک میں ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بستی کو الٹا دیا گیا، کسی کو پیس دیا گیا، کسی کو مٹا دیا گیا، لیکن وہ فرشتوں کی جماعت کے ذریعے نہیں ہوا۔ لیکن اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں آئے تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فرشتے اللہ تعالیٰ نے غزوہ میں بھیجے۔ تو یہ کیا معاملہ تھا؟ احزاب کی جنگ میں فرشتوں نے کافروں کے خیمے اڑا دیے، یعنی یہ سوچنے کی بات ہے نا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا قرآن پاک میں تدبر کیا کریں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں کہ یہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اوپر سے آپ عربی پڑھ لیں یا ترجمہ پڑھ لیں اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ بات کیا کی گئی ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے میری یہ عادت نہیں ہے، کیا الفاظ ہیں آیت نمبر 28، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، کہ ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کی جماعت کو کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجیں، لیکن جبکہ دوسری طرف قرآن پاک ہی یہ فرما رہا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں، غزوہ احزاب میں، غزوات میں شریک ہوئے تو فرشتوں کی مدد کی گئی، غزوہ احد میں فرشتوں سے مدد کی گئی۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں پہ یہ جان لیں کہ جب ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی وہ حق ہے، اللہ نے جو فرما دیا وہ بالکل سچ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ بھی سچ ہے، اور جو میرے محبوب کا حکم ہے، جو میرے رب کا حکم ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں کا سر خم ہے۔
اب اللہ تعالیٰ یہ ماجرا یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احزاب میں فرشتے اترے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری یہ عادت نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ کلیئر کر لیجئے کہ وہ جو فرشتے اترے تھے وہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے اور آپ کے محبوب دو جہاں ہیں، رحمت للعالمین ہے، جو سلطان العارفین ہے، جو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ ہم لوگوں کے لیے شفاعت کا باعث بنیں گے، جو ہم لوگوں کی مدد کریں گے، اور انہی کے وسیلے سے ہم لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول میں کہ میرا محبوب غزوے میں شریک ہونے جا رہا ہے، کہ جاؤ محبوبو، وہ بھی محبوب قوم ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہاں پہ جو غزوہ میں شریک ہونے جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں سارے ہر چیز سے۔ اور یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کیا، ہر مخلوق، ہر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں، اور اس کے علاوہ جتنے عالم ہیں ان کی ہر مخلوق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تقریب میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو جو غزوات میں فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے حاضر ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کو نازل کرنا یا فرشتوں کی جماعت بھیجنا میری عادت نہیں ہے، بلکہ جو غزوہ احزاب میں، غزوہ احد میں اور غزوہ بدر میں فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنر میں، ان کے پروٹوکول میں، ان کی عزت میں فرشتوں کو نازل کیا کہ میرا محبوب غزوے میں شریک ہے، تو وہاں جا کے اس کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ، اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کی عزت میں کھڑے ہو جاؤ کہ آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے میں شریک ہیں۔ اور یہاں پہ دوسرا جو بات یہ ہے کہ یہ بدبخت لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیر خواہوں کی تذلیل کرتے ہیں، کہ جب بھی جس بندے کے اوپر کوئی اثر نہیں نہ ہوتا وہ انکار کر دیتا ہے، جس کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی، جس کے کوئی پلے نہیں پڑتا، وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں جو بندہ قرآن پاک کا انکار کرتا ہے، جس نے سننی نہیں ہے، جس نے سمجھنی نہیں ہے، تو اس کے دل پہ کیا اثر ہونا ہے۔ تو یہ ایک جو اسلوب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کا جو ان کو تبلیغ کی گئی، دین کی دعوت دی گئی، اس کا انکار کیا، تو یہ بدبختوں کا انداز ہے کہ انہوں نے اپنی طرف آنے والے ہر اچھے راستے کے دروازے ہی بند کر دیے، ہر اپنی طرف آنے والی نور کی روشنیوں کو ہی انہوں نے بند کر دیا، جہاں سے ان کی طرف نور کی کرنیں نازل ہونی تھی، جہاں سے ان کے اندھیروں کے جو سائے تھے وہ چھٹنے تھے، انہوں نے وہ راستے ہی بند کر دیے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا۔ ایک یہاں پہ مفہوم مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ طویل مدت تک ان کی طرف پھر آسمان کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 611 سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہونے میں روایت میں ملتا ہے کہ 611 سال تک پھر بعد میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی آسمانی ہدایت نہیں آئی۔ اور ایک مفہوم میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے رکوع میں یہ بھی شیئر کیا تھا کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو پیغمبر آئے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے بھی ایک مفہوم میں لکھے گئے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، صادق اور صدوق۔ تو اس لحاظ سے مفسرین نے اس کا مطلب یہ بھی کیا ہے، اس کا مفہوم یہ بھی لیا ہے کہ ایک طویل مدت تک پھر ان کی طرف کوئی آسمانی ہدایت نہیں آئی، کوئی پیغمبر نہیں آیا، ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جو لوگ اچھے لوگوں کی قدر نہیں نہ کرتے، ان سے اچھے لوگ اور ہدایت کے راستے چھین لیے جاتے ہیں۔ وقت کے اوپر اگر انسان اپنی طرف ملنے والی کسی نعمت کا شکر نہ کرے تو وہ اس سے لے لی جاتی ہے واپس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم نہ شکری کرو گے تو تم سے نعمتیں چھین لی جائیں گی، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ جب انسان نعمت کا شکر نہیں کرتا وہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کو ہدایت ہے، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، جس کی
وجہ سے ہم لوگ اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو اس دنیا میں ہی رہتے ہوئے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ امتحان ہے، اگر یہ امتحان ہم لوگوں نے اچھا پاس کر لیا، اس امتحان میں ہم اچھے رہ گئے تو ہماری اگلی زندگی بہتر ہے۔ اور وہ اگلی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ اب یہ امتحان جو زندگی کا دینا ہے، جو دنیاوی زندگی کا دینا ہے، اس کا جو پیپر ہے، دیکھیں کوئی پیپر دینے سے پہلے اس کی تیاری بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ اب تیاری کرنے کے لیے جو کتاب چاہیے تھی، جس کو پڑھنا تھا، جس پہ ہم لوگوں نے جس کو یاد کرنا تھا، ہم لوگوں نے اسی کو ہی پیچھے ڈال دیا ہے۔ ہم لوگ اس کو کھولتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے کہ یار اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں کو کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ پہلے وقت کے کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں تو وہ لوگ صرف قرآن پاک پڑھے ہوتے تھے، وہ لوگ صرف اور صرف قرآن یافتہ ہوتے تھے، تو کیا وہ اچھی زندگیاں نہیں گزار کے گئے؟ ان کو ابھی بھی لوگ جانتے نہیں ہیں، ابھی تک ان کو یاد رکھا گیا ہے جنہوں نے دین کے اوپر کام کیا، جنہوں نے دین کے راستوں کی دعوتیں دی، جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، جنہوں نے قرآن کے راستے عام کیے، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات عام کی، وہی بندہ آج بھی زندہ ہے، جبکہ جو انکار کرنے والے تھے وہ کب کے مر مٹ گئے اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، ہائے ان بندوں پر افسوس، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس ان بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب پیغمبروں کو، جب حبیب نجار کو قتل کر دیا، جب ہدایت کی ہر راہ خود پر بند کر دی، جب ہدایت کی روشنی کا چراغ بجھا دیا، تو شہر کی اینٹ اینٹ بول پڑی کہ ہائے افسوس ان بندوں پر، ہائے افسوس ان بندوں پر کہ انہوں نے اپنے اوپر آئی ہوئی ہدایت، اپنی طرف آئی ہوئی روشنی بند کر دی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یا حسرتن علی العباد کہ ہائے افسوس ان بندوں پر، کہ ایک قول یہ ہے کہ جب پیغمبروں کو اور حبیب نجار کو شہید کر دیا گیا تو فرشتے بول پڑے آسمان سے کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ انہوں نے یہ کیا سلوک اپنی طرف آئی ہوئی ہدایت کے ساتھ کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ رب نے فرمایا کہ افسوس ان بندوں پر کہ جب بھی میں ان کی طرف کوئی رسول بھیجتا ہوں تو یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک شاعر نے بڑے اچھے سے لکھا کہ یہ جو ہم لوگوں نے پیچھے سارا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو حبیب نجار نے کیا بیان کیا تھا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں سے کیا، کہ ان لوگوں نے بظاہری طور پہ تو حبیب نجار کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن آخری اخروی زندگی میں کس نے نجات پائی، کس نے عزت پائی، وہ وہی تھے، وہ پیغمبر ہی تھے۔ وہ پیغمبروں نے بھی کیا کہا کہ تم مانو یا نہ مانو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم لوگ تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجیں گے کہ لوٹ کر بھی شاعر نے کتنا خوبصورت لکھا ہے کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لوٹ کر بھی چین سے سویا کوئی، کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کے اوپر عذاب آ گیا کہ یہ گھر پہنچے بھی نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا کہ انہوں نے لوٹ لیا سارا کچھ، کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا کہ ان کا پھر اخروی انجام برا ہوا، اور لٹ کر بھی چین سے سویا کوئی، کہ جو لٹ گئے، جن کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، جن کے اوپر ظلم کیا گیا، جن کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، ان کی پھر اخروی زندگی بہتر ہو گئی۔ اب دین کی یہاں پہ ایک بڑا سبق ہے ہم لوگوں کو قرآن پاک دے رہا ہے۔ دیکھیں یہ ایک چھوٹی چھوٹی آیتوں میں کتنے سبق ہیں، اور یہی بات ہے کہ ہم لوگ اگر سمجھ کے پڑھیں تو ایک ایک آیت ہم لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے چلے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت سمجھ کے پڑھنا، ایک آیت سمجھ کے پڑھنا عربی کی 1000 آیات پڑھنے سے افضل ہے۔ کیونکہ ہم عربی زبان عرب کی ہے، وہ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور وہ لوگ روتے ہیں جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی زبان اردو ہے۔ ہم لوگوں کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم عربی تو سیکھیں،
کہ جس زبان میں قرآن پاک اترا ہے وہ سیکھیں، لیکن وہ بھی ہم لوگ نہ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ ترجمہ صرف اوپر اوپر سے پڑھ لیتے ہیں، ہم لوگ تفسیر میں نہیں جاتے، اس کا پس منظر نہیں جاتے، اس کا شان نزول نہیں دیکھتے، اس کے اندر ملنے والے لیسنز نہیں دیکھتے کہ ہم لوگوں کو سکھایا کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سبق دیا ہے۔ یہ سورہ یاسین ہم لوگوں کو ایک سبق یہ بھی دے رہی ہے کہ دین کی راہ پر چلنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ یہاں پہ ان کی مخالفت بھی ہوگی۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، ان کا ٹھٹھا کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ حبیب نجار نے جب ان کی پیروی کی دعوت دی کہ تم ان کو مانو، تم ان کا انکار نہ کرو، تو کیا ہوا؟ انہوں نے جو مادہ تھے وہ پیغمبروں کو قتل کرنے پہ انہوں نے وہی پتھروں سے حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ کہ یہاں پہ مخالفت بھی ہے، اس راستے پر اذیتیں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، تانے بھی ہیں، گالیاں بھی ہیں اور گولیاں بھی ہیں کہ اب لوگ اتنا سخت ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارنے مرانے پہ اتر آتے ہیں۔ اچھا، اور آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ ایسے بھی کہتے ہیں جی اگر کوئی بندہ آپ کو دین کی دعوت دے رہا ہے، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ تم ہماری ہی طرح کے بشر ہو، تو لوگوں کو کوئی دین کی دعوت دے لینا، اور اگر کوئی سب سے پہلا اس کو واپسی جو کی جاتی ہے نا، واپس اٹیک کیا جاتا ہے، وہ اس کو یا تو کہتے ہیں تم اپنے دین کی پرواہ کرو، تم اپنی نمازوں کی پرواہ کرو تم اپنی عبادت کی پرواہ کرو۔ دیکھیں یہ کتنا بری بات ہے کہ کوئی آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور آپ آگے سے اس کو ایسے کا جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری اپنی نمازیں پوری ہیں، تم نے خود نماز پڑھ لی ہے۔ یا اگر کوئی آپ کو بری بات سے روک دے تو ہم لوگوں کا آگے سے کیا جواب ہوتا ہے؟ خود تو بہت دیندار بنا پھرتا ہے، خود تو بڑا نمازی پرہیزی بنا پڑتا ہے، یعنی آپ کو کوئی بندہ اچھی بات بھی نہ بتائے۔ یہ آج کل کا حال ہے کہ کسی کو بندہ کہتا ہے کہ آج کل انسان چاہتا ہے کہ میں کالے کنویں میں کود رہا ہوں نا، میں موت کے کنویں میں کود رہا ہوں تو مجھے کودنے دیا جائے۔ تو لیکن یہ قرآن پاک ہم لوگوں کو یہ اسلوب دے رہا ہے، یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ جو بھی دین کی راہ پہ چلا ہے اس کو یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑا ہے۔ پیغمبر کوئی ایسا نہیں ہوا جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو، کیونکہ جب بھی پیغمبر کی تعلیم میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بت پرستی کیوں آسان ہے، کیونکہ بت جو ہے وہ ہماری سوچوں میں انٹرفیرنس نہیں کرتے، ہمارے رہنے سہنے میں مداخلت نہیں کرتے۔ اب کوئی بندہ دین کی بات کرتا ہے، کوئی پیغمبر دین کی بات کرتا ہے تو اسے مخالفت کا سامنا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نیکسٹ پرسن کے جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، جس کو تعلیم دی جا رہی ہے، اس کی سوچ پہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اس کی سوچ میں مداخلت ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ ایک بندہ سمجھ رہا ہے کہ چوری کروں گا، کام نہیں کروں گا، آرام سے لوٹوں گا، چل بھائی میرا کام گزارا ہو گیا، مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی۔ اب ایک بندہ اس کو آگے سے آگے بتا رہا ہے کہ چوری نہ کرو، اس کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اب وہ کہے گا پہلے تو اس کے ہاتھ کاٹو نا، یا اس کی زبان کاٹوں گا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے بولنے والا، میں نہیں اس کو مانتا، پاگل ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میرا آرام سے کام ہو رہا ہے، میں چوری چکاری کر کے کمائے بغیر، محنت کیے بغیر اپنا گزر بسر کر سکتا ہوں، تو میں اس کی بات کیوں مانوں؟ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب ہم سوچوں میں انٹرفیرنس آئے گا، سوچوں میں مداخلت آئے گی، رہنے سہنے کے طریقے دیکھیں، ہمیں قرآن، ہمیں دین، ہمیں اسلام نے کیا کچھ سکھایا، ہمیں صفائی سکھائی گئی، ہمیں یعنی ہمیں پانی پینے کا طریقہ بتایا گیا کہ 3 گھونٹ میں پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، دیکھ کر پئیں۔ ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ پھر یہاں تک کہ ہم لوگوں کو واش روم تک جانے کا طریقہ بتایا گیا، استنجا کرنے کا بھی طریقہ ہم لوگوں کو سکھایا گیا، ہم لوگوں کو A to Z بال کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا گیا، سرما لگانے کا طریقہ بتایا گیا۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہم لوگوں کی صرف اپنی پرسنالٹی کے ساتھ ہے، ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے، یہ بھی ہمیں دین نے سکھا دی۔ تو جب ہم کسی بندے کو جو گندا مندہ رہتا ہو، صاف ستھرائی اس کے پاس سے نہ گزری ہو، اس کو صاف ستھرا رہنے کے کہیں گے تو اس نے تو کہنا یہ کہ مجھے تو اپنی وہ گندگی کے اندر ہی سکون تھا، تو یہ مجھے کیا باتیں کر رہا ہے، میں نہیں اس کی بات سنتا۔ تو یہ ہم اس وجہ سے کہ پیغمبروں کو بھی انکار کیا گیا ہے، اور یہ مخالفتیں، یہ اذیتیں، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ بری باتیں، یہ طعن و تشنیع پیغمبروں کو بھی کی گئی ہے۔ اور اسی طرح دین پہ چلنے والے اب بھی جتنے لوگ پیغمبروں کے مشن پہ ہیں، جو قرآن کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو قرآن کی تعلیمات عام کر رہے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں ہم لوگوں کو اس رکوع میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں نے دل نہیں تھوڑا کرنا، کہ پیغمبروں کے ساتھ جب یہ سلوک ہو گیا تو پھر ہم لوگ کس کھیت کی مولیاں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالی کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین کی راہ میں سختی کرتا ہے، جو دین کو مٹاتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، وہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو مٹا دیا اور ان میں سے وہ لوگ واپس پلٹ کے نہیں آئے۔ بتائیں کیا فرعون جو تھا وہ کتنا سخت اور جابر بندہ تھا، جب وہ مرا ہے، جب وہ دنیا سے گیا ہے، کیا وہ دوبارہ پلٹ کے دنیا میں آ گیا؟ اگر اتنا ہی طاقتور تھا، جو یہ قارون کو اپنے خزانے پہ کتنا نشہ تھا اس کو اپنے خزانے کا، کیا وہ اپنے خزانے کے ساتھ غرق ہوا تو کیا وہ لوٹ کر آ گیا؟ جو لوگ گئے کیا کوئی بھی ابھی تک واپس آیا؟ کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو دنیا میں کر لیا ہے، یہ جو بڑے بڑے بننے پھرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ظلم و زیادتیاں کر لی، ہم لوگوں نے انکار کر دیا، تکذیب کر دیا کسی کے معاملات میں بھی، تو کیا انہوں نے جواب نہیں دینا؟ وہ ایک دفعہ آگے گئے ہیں تو کیا انہوں نے رب کے حضور حاضر نہیں ہونا؟ کیا وہ دنیا میں پلٹ کر واپس آگے؟ کیا انہوں نے اپنی موت کو روک لیا؟ کیا وہ دنیا میں ابھی تک بیٹھے ہیں؟ نہیں۔ قرآن پاک ہم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ تدبر کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سوچ دے رہا ہے کہ تم سوچو، تم دیکھو تو صحیح، کیا یہ پچھلی قوم عاد کو، قوم ہود کو میں نے ہلاک نہیں کیا؟ قوم سمود کو میں نے ہلاک نہیں کیا؟ قوم شعیب کو میں نے ہلاک نہیں کیا؟ جو تم سے کتنی پاورفل تھی، وہ کتنے کتنے گز لمبے ہوتے تھے، کیا ان کو میں نے ہلاک نہیں کر دیا؟ ہم لوگ تو کچھ نہیں ہے، ہم لوگوں کی ہائٹ کچھ نہیں ہے، اور ہم انسان دیکھ لیں کیا بنے پھرتے ہیں۔ ہم سے پہلی جو قومیں گزری ہیں وہ ان لوگوں کی عمریں بھی ہے کہ ہزاروں سال تھی، اور ان کی جو جسامت تھی وہ بھی بہت بڑی بڑی تھی کہ ہم لوگ اگر ہم ان کے صرف پیروں کے نشان ہی دیکھیں نا تو ہم لوگ ان کے آگے کیڑے مکوڑے سے نظر آئیں کہ اتنا ہم لوگ چھوٹے وجود کے ہیں، اور تو ہم کیا بنتے پھرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو کہ تم نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے، تمہاری آخری زندگی میری طرف ہے، یہ دنیا تم نے مسلسل، یہ تمہاری زندگی نہیں ہے، یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، یہاں پہ تم ایک امتحان دینے کے لیے آئے ہو، یہ ایک عارضی زندگی ہے، اور سب کے سب کو ہمارے حضور حاضر ہونا ہے، قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ کہ جتنے لوگوں نے سختیاں کر لی، پیغمبروں کا انکار کر دیا، پیغمبروں کو ماننے والوں کو انکار کر دیا، سب کے سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حضور پیش کیے جائیں گے۔ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، قیامت میں حساب دینا ہوگا۔ اب دیکھیں یہ واقعے کو یہ ہم لوگ لے کے چلیں تو پیغمبر اور حبیب نجار جیسے سب لائے جائیں گے، ظلم کرنے والے بھی سب لائے جائیں گے، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں وہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور جنہوں نے زیادتیاں کی وہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی عزت و تکریم کو اور اپنے اچھے انجام کو پہنچیں گے۔ راہ حق پر بات کو رد کر دیا جائے گا تو گھبرانا نہیں ہے۔ راہ حق کے اوپر آپ جب بھی کوئی بات کریں، کوئی بھی دین کی دعوت دیں، کوئی بھی دین پہ بات کریں، کوئی آپ کو لگے کہ آپ حق پہ کھڑے ہیں اور وہ واقعتاً قرآن اور سنت کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں تو گھبرانا نہیں ہے۔ آج یہ لوگ دنیا میں آپ لوگوں کا انکار کر رہے ہیں تو جیسا بھی برا سلوک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ میدان لگے گا، حشر کا میدان سجے گا، ترازو ہوگا، اور پھر اللہ کے ہی ہاتھ میں عزت ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں اس دن سارا فیصلہ ہوگا۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہوگا جزا کے دن کا۔ اور جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تب اس کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا جائے۔ کیونکہ اس لیے کہ اس میں آخرت کی توجہ دلائی گئی ہے، آخرت کا عقیدہ پیش کیا گیا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم لوگ اگلے رکوع کی تعلیمات کچھ آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ یہ جو رکوع تھا، یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ کچھ سبق دیے کہ جو بھی حق پر کھڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اخروی عزت دے گا، اور حق ہمیشہ پھیلتا ہے، حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دیکھیں وہ کتنے سالوں پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 611 سال کا فاصلہ رہا،
ٹھیک ہے، 571 سال کا تھا، پھر 40 سال آپ نے بعد نبوت کا اعلان کیا. پھر آپ دیکھیں کہ اب 1400 سال کے گزر گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ قرآن پاک ہم لوگوں کے پاس آئے ہوئے، ابھی تک اس بندے کا حبیب نجار کا ذکر ہم قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں. یعنی کہ جو دین پہ قائم رہا، جو دین کی بات کرتے رہے، جو حق پہ قائم رہے، جو حق پر ڈٹ گئے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی انہوں نے دریغ نہ کیا، لوگوں کی باتوں کی طرف انہوں نے کان نہیں دھرے، لوگوں کی اذیتوں پہ تانوں پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا کہ یہ لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور حق سے ہٹے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عزت اور تکریم دی اور آج بھی ان کا نام سلامت رکھا. اور وہ جنہوں نے ان کو دیکھیں ہلاک کیا، کیا ان کا نام ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کون تھے، کیا نام تھا ان کا، کن لوگوں نے ان کو ہلاک کرنا چاہا، ان کو شہید کرنا چاہا؟ نہیں، کیونکہ ظلم جو ہے وہ مٹ کے رہتا ہے اور حق جو ہے وہ ہمیشہ پھیل کے رہتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.